السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ پاک نے اس امت کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے، ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، اور بلکہ اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر ایک امت اس کام کو چھوڑ بیٹھے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی وعید ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور دعائیں قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور مدد نہ ہو۔ ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے بچوں پر، چھوٹوں پر رحم نہ کرے گا، اور اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، مدد چاہیں گے تو مدد نہ ہوگی، اور مغفرت مانگیں گے تو مغفرت نہیں ملے گی۔ میرے قابل احترام دوستو، آج ہم دیکھیں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے بزرگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا اس وقت خانہ کعبے کو پکڑ کر، خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر، اور خانہ کعبے کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر اور مسجدوں میں اور افطار کے وقت کیا دعائیں نہیں ہوئیں؟ لوگوں نے دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اس امت کو جو کام دیا تھا، یہ امت اس کام کو چھوڑ بیٹھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر یہ عذاب نازل فرما دیا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور معاملے کی بھی بات ہے کہ ایک اللہ والوں نے مثال دی کہ آدمی جب ایک بھینس خریدتا ہے تو اس بھینس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دودھ دے اور بچے دے، اور اگر وہ بچے نہیں دے گی اور وہ بھینس دودھ نہیں دے گی تو پھر جو ہے اس کا مالک جو ہے اس کو وقت پہ نہلا رہا تھا، کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، اب اگر وہ مقصد سے ہٹ جائے گی تو وہ وقت پہ اس کو جو کھانا بھی نہیں دے گا، وقت پہ نہلائے گا بھی نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو جو ہے اٹھا کر اس کو کسائی کے حوالے کر دے گا کہ بھائی اس کو اب تو سنبھال۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ بھینس کو جو ہے ذبح کر دے گا، اس کی کھال اتارے گا، اس کی ہڈی بوٹی الگ کر دے گا، بوٹی بوٹی کر کے اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ اسے پتہ ہونے کے بعد بھی لیکن وہ مالک اس بھینس سے جو ہے اس کو بیچ کے دور چلا جاتا ہے، اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔ یہی مثال اس امت کی بھی ہے کہ آج ہم اللہ کی نظر میں گر گئے، آج ہم نے وہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر ہم سے ہٹا لی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں کے حوالے کر دیا۔ جو ظالم آج ہمارے بڑوں پر تعظیم نہیں کر رہا، جو ہمارے بچوں پر بھی رحم نہیں کر رہا۔ میرے قابل احترام بزرگ دوستو، اگر آج ہم اس کام کو آج بھی سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی پھر وہی مدد آئے گی، اور پھر ہم دنیا میں پھر عزت اور وقار سے پھر وہی زندگی گزاریں گے جیسے صحابہ کرام اجمعین کے زمانے میں تھی، کہ صحابہ کے زمانے میں ملک فتح ہو رہے تھے، اور آج کیا وجہ ہے کہ آج ساری چیزیں، یہاں تک کہ عزت بھی ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، ذلت کی دلدل میں آج یہ ایمان والے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج اگر ہم کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر، صحیح سمجھ سے، صحیح عقل سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر۔
اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو، دعاؤں کو، عبادت کو قبول فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔